السلام علیکم فرسٹ ایئر. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سیوکس کے چیپٹر نمبر 3 کے MCQs شیئر کرنے لگی ہوں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے. ریاست کا تصور کتنا عرصہ پہلے منظر عام پر آیا؟ چند ہزار سال پہلے. آج کے ملک یونان کے اندر قدیم یونانی ریاستوں کی تعداد ہے 158. یونانیوں کے بعد کس نے ریاستوں کو وسیع تر شکل دی؟ رومنوں نے. کون سی صدی عیسوی میں خود مختار، مقتدر اور آزاد ریاستیں ہیں؟ 5ویں صدی. قوم کا تصور مضبوط ہوا پچھلے 500 سالوں میں. کس کے مطابق ریاست افراد کا ایک گروہ ہے جسے منظم یونٹ کہا جا سکتا ہے؟ برجس. کس کے بیان کے مطابق افراد کا کسی مخصوص علاقے میں قانون کی خاطر منظم ہونا ریاست کہلاتا ہے؟ ووڈرو ولسن. ریاست کی تعریف کس نے کی ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں عوام کا سیاسی طور پر منظم ہونا ریاست کہلاتا ہے؟ بلنشلی نے. موناکو کا رقبہ ہے 13 مربع کلومیٹر. کس مفکر کے مطابق ریاست کا علاقائی اعتبار سے چھوٹا ہونا گناہ ہے کیونکہ ریاست طاقت کا نام ہے؟ ٹریشکے. ریاست کی حدود میں اس کی فضائی تعلق اور ساحل کے ساتھ ساتھ کتنے کلومیٹر کا سمندر شامل ہے؟ 20. تاریخی یا ارتقائی نظریہ کون سی صدی عیسوی میں بہت مقبول ہوا؟ 20ویں صدی میں. تھامسن ہبس کب پیدا ہوئے؟ 1588 میں. تھامسن ہبس کا تعلق کس ملک سے تھا؟ انگلستان. تھامسن ہبس کی کتاب کا نام ہے لیویا تھا. جان لاک کب پیدا ہوئے؟ 1632 میں. کتاب آن سیوک گورنمنٹ کے مصنف کا نام ہے جان لاک. راؤ کب پیدا ہوئے؟ 1712 میں. راؤ سو کا تعلق کس ملک سے تھا؟ راؤ سو سے. کتاب سوشل کانٹریکٹ کے مصنف کا نام ہے راؤ سو. مذہبی رہنماؤں کی حکومت کو کہا جاتا ہے تھیوکریسی. افلاطون نے ریاست کی آبادی کی تعداد مقرر کی 5040 افراد. ارسطو نے ریاست کی معیاری آبادی کی تعداد مقرر کی 10,000 افراد. ملکی آبادی وسائل کے مطابق ہو. ملکی وسائل. حکومت ریاست کون سا اثر ہے؟ تیسرا. ریاست ایک ادارہ ہے. تصوراتی حکومت کتنے اداروں پر مشتمل ہے؟ 3. ریاست کے قوانین. ریاست میں قوانین کون وضع کرتا ہے؟ محکمہ. اقتدار اعلیٰ کے کتنے پہلو ہیں؟ 2. امریکہ کی کل ریاستیں ہیں 50. ریاست کی ابتدا کا قدیم ترین نظریہ ہے نظریہ تخلیق ربانی. نظریہ تخلیق ربانی کے ذریعے فروغ ملا مورسی بادشاہت کو. نظریہ معاہدہ عمرانی کس صدی میں پیش کیا گیا؟ 16ویں. ہبس، لاک اور رو سو کے مطابق نسل انسانی کی تاریخ ادوار پر مشتمل ہے. 2 ادوار پر. تھامسن ہبس کی کتاب لیویاتھا میں شامل ہوئی 1651 میں. جان لاک کا تعلق تھا برطانیہ سے. شاندار انقلاب کا پیش تھا جان لاک. نظریہ جبر و قوت کے مطابق ریاست کی بنیاد ہے طاقت. ریاست کا سب سے مقبول نظریہ ہے تاریخی نظریہ. ریاست کی تشکیل کے عوامل ہیں 5. ریاست بذات خود ایک مقصد ہے، یہ کس نے کہا؟ ارسطو نے. نظریہ انفرادیت پسندی کو پیش کیا ہے آسٹن نے. اعتدال پسند مفکرین کے نزدیک ریاست کے مقاصد ہیں 2. ریاست کا سب سے اولین مقصد ہے ملکی سلامتی و دفاع. ریاست کے بنیادی مقاصد ہیں 4. ریاست کے ثانوی مقاصد ہیں 3. ریاست مشتمل ہے 4 عناصر پر. کس کے بغیر ریاست کا تصور ممکن نہیں؟ حکومت کے بغیر. اقتدار اعلیٰ ریاست کا لازمی عنصر ہے. 4. خاندانوں اور دیہاتوں کا ایسا اجتماع جس میں افراد خود کفیل اور خوشیوں بھری زندگی گزاریں کیا کہلاتا ہے؟ ریاست. حکومت کتنے شعبوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ 3. ریاست کی ابتدا کا یہ نظریہ درست قرار دیا ہے نظریہ تاریخی نے. نظریہ معاہدہ عمرانی پیش کرنے والے مفکرین میں غیر متعلقہ مفکر کون سا ہے؟ لاسکی. پاکستان میں کتنی صوبائی حکومتیں ہیں؟ 4. نظریہ پدرسری کو پیش کرنے والے مفکر کا نام ہے سر ہنری مین. انگلستان میں بادشاہ کی برتری کا قائل تھا تھامس ہبس. ریاست کی یہ تعریف اہل مدینہ ایسے افراد کا گروہ ہے جو ایک مخصوص علاقے میں رہتے ہوں، ان کی اپنی حکومت ہو اور اپنے علاقے میں بیرونی دباؤ سے پوری طرح آزاد ہوں.
کس مفکر نے کی ہے؟ شاہ ولی اللہ نے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اب اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔